بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی کام ہو گیا، اب میں جاؤں؟ سلمہ میری خادمہ نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل وقت پر آ جانا، میں نے جواب دیا۔ باجی جی، میں نے آپ سے کبھی چند طے شدہ روپیوں کے علاوہ کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ہاں سلمہ کہو، کیا کہنا چاہ رہی؟ باجی، بڑے صاحب کے اگر کوئی پرانے کپڑے ہوں تو دے دیجئے مجھے۔ بڑے صاحب کے کپڑے؟ تم ان کا کیا کرو گی؟ میں نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ باجی، کل نہ میرے مرد کی سالگرہ ہے، اس کو تحفہ دوں گی۔ پر سلمہ، وہ تو پرانے ہیں نا۔ باجی، پتہ تو اس کو بھی ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے لیے نئے کپڑے خریدوں اور اسے تحفہ دوں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، ان سے ہی خوش ہو جائے گا۔ کہہ دوں گی کہ لڑنے سے لیے ہیں۔ میں ان کی محبت اور تعلق دیکھ کر بے حد حیران تھی۔ میں نے پوچھا، اچھا وہ بھی تمہیں کچھ دیتا ہے کبھی؟ دیتا ہے نا باجی؟ اس نے بہت ہی خوشی اور جذبات بھرے انداز میں مجھے کہا۔ یہ جو آپ کے گھر میں بلی ہے نا، یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ ایک رات ہم لیٹے ہوئے تھے تو نہ جانے کیوں میں نے اس سے آپ کی بلی کا ذکر کیا کہ باجی کے گھر میں بہت ہی خوبصورت پیاری سی ایک بلی ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ اگلے روز جب میں گھر گئی تو وہ جھلا میرے لیے ایک بلی لایا ہوا تھا۔ وہ آپ کے والی بلی جتنی تو پیاری اور خوبصورت نہیں تھی تو نہیں، پر باجی وہ میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس نے گلی سے پکڑی ہوگی، کیسے اسے گھر لایا ہوگا، اور جب میں گھر پہنچی تو وہ اسے دودھ پلا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے باجی، ہمیں خود دودھ پیے ہوئے مدت بیت گئی ہے، پر وہ اس کے لیے پتہ نہیں بیچارہ کہاں سے دودھ لے کر آیا، صرف اس لیے کہ مجھے بلی پسند ہے۔ میں نے پوچھا، سلمہ بلی کا تو بہت خرچہ ہوتا ہے، تم یہ سارا خرچہ کیسے پورا کرتی ہو؟ کہنے لگی، باجی وہ غریب کے گھر کی بلی ہے، اس کے بھی ہماری طرح حالات سے سمجھوتا کرنا آتا ہوگا نا، آ گیا ہے۔ وہ صبح نکلتی ہے اور شام کو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے بیچاری۔ سب بیمار ہو جائے تو خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے۔ گھر میں کھانا نہ ملے تو باہر سے ہی جیسے تیسے پورا کر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے باجی، جب سے وہ ہمارے گھر آئی ہے، ہم میاں بیوی کے پیار میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک تو ہم دو بھوکے مل کر کبھی کبھی اس ایک بھوکے کی بھوک مٹا دیتے ہیں، اسی لیے اللہ ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بلی نے ہمیں وفاداری کرنا سکھائی ہے کہ آسائش ہوں یا نہ ہوں، جس کے ایک بار نبھا کر لیا جائے اس سے منہ نہیں موڑتے۔ ایک بار ہم اس کو کسائی کی دکان کے باہر چھوڑ آئے کہ یہاں اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور ہماری بلی خوش رہے گی، پر ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی سمجھدار ہے ہماری بلی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ محبوب چاہے چھوڑ بھی دے، دھتکار بھی دے، مار دے یا توڑ دے، اس کو چھوڑا نہیں کرتے بلکہ اس کو نبھایا کرتے ہیں۔ مجھے سلمہ کی باتیں سن کر بے حد خوشی سی محسوس ہو رہی تھی اور دکھ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ سچے لوگ اور سچی محبت آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور دکھ اس بات پر کہ عموماً محبت جتنی غریب ہو اتنی ہی سچی اور گہری ہوتی ہے۔ مگر میں تو امیر ہوں، آج یہ امیر ایک غریب پر رشک کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ عالی شان صوفہ مجھے اپنی قبر محسوس ہو رہا تھا آج۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ قبر کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میں نے یہ بات آگے بڑھانے اور اپنے دل کی تشفی کے لیے اس سے پوچھا، تمہاری سب باتیں بجا ہیں سلمہ، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر دولت ہو تو محبت کرنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے؟ اس نے بڑی ہی حیرت سے میری جانب دیکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی بول کر ایک بار پھر مجھے لاجواب کر دے اور میری انا کی پھر سے دھجیاں اڑ جائیں، اس لیے میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا کہ دیکھو نا، ایک رئیس زادہ جس کے پاس گاڑی یا چلو موٹر سائیکل ہی ہو، وہ اپنی بیوی کو کہیں بھی کبھی بھی لے کر جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بڑے ہی تحمل مزاجی سے کہنے لگی، باجی جب آپ بڑے صاحب کے ساتھ
موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہوں گی تو صرف آپ انہیں کمر سے پکڑتی ہوں گی، اور گاڑی میں تب تو یہ بھی نہیں میسر، پر جب میں اپنے خاوند کے ساتھ سڑک پر اور پیدل چلتی ہوں تو ہم نے بہت فخر سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے۔ میں سٹپٹا سی گئی اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اتراتے ہوئے کہا، آج ہم KFC سے جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، باجی سنا ہے وہاں کا تو کھانا اور ماحول بہت اچھا ہوتا ہے۔ باجی آپ تو آج خوب مزے کیجیے گا۔ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو طیش والا دلانے کے لیے کہا، طیش والے انداز میں، کہ تم کیا کرتی ہو جب تمہارا کچھ اچھا کھانے کا من ہوتا ہے؟ باجی میرا ہر کھانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تیمور کے ہاتھ سے کھائے ہوئے لقمے کی لذت کے بعد مجھے کسی بھی KFC کی طلب کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی، نہ کبھی طلب رہتی ہے۔ سنا ہے زندگیوں میں سکون نہ ہو تو لوگ KFC جا کر بھی صرف لڑتے ہی ہیں۔ اس نے مجھے میرے ہر سوال پر ہمیشہ کی طرح لاجواب کر دیا تھا۔ اب میرے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا، نہ پوچھنے کو اور نہ سننے کو۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے آخری بار ایک سوال پوچھا، سلمیٰ یہ سب کیوں، کیسے اور کس کو ملتا ہے؟ باجی یہ سب رب کریم کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کے حصول کے لیے توکل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پاک پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی میراث نہیں ہے۔ اسی طرح خوشیوں کا تعلق بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں۔ خوش ہر وہ انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رب کریم پر بھروسہ ہو اور جس کو تھوڑے میں گزارا کرنا آ جائے۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے باجی۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی رہتی ہیں، مزید بڑھتی رہتی ہیں، اور اس لیے کبھی اس کو اپنا آج جینے اور جو آج اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا۔ پر عموماً یہی دیکھا گیا ہے نا باجی کہ غریب کی زندگی کتنی ہی بدحال مشکل کیوں نہ ہو، محبت اسودہ حال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا ہمیشہ آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کبھی بھی کوئی سوچ آتی ہی نہیں۔ شاید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بس اپنے پیٹ سے ہی سوچتے ہیں۔ ان کا پیٹ ان کو صبر اور تحمل سے کام لینے نہیں دیتا۔ اور ہماری تو شادی ہو یا میت ہو ہم سمجھوتا ہی کرتے ہیں۔ ہماری پیدائش سمجھوتا، ہماری موت سمجھوتا، اور ان کے بیچ میں بس سمجھوتا ہی سمجھوتا ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ تھوڑے میں بھی خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پھٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پلنگ پر نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا، سلمیٰ ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی جب میری شادی ہوئی، میں دلہن بنی، اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئے، میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہماری پسند کی شادی تھی تو میں نے بڑی ہی بے باکی سے کہا کہ جب تک محبوبہ تھی کہتا تھا شادی کر لے، شادی کر لے۔ آج تو میں تیری دلہن بنی ہوں، تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ تھا اور اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میرے رونے میں تب تبدیل ہوئی جب باجی اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جو شخص اپنی شادی کے دن بھی مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے مجھے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے کہ انسان بھی کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چہرے پہ گھونگھٹ تھا۔ اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو شاید ساری زندگی
خود سے نفرت ہی کرتا رہتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی، ایک قیمتی موبائل اور بس محبت ثابت۔ جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے، اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، پر میں تاریخ بدل دوں گی، میں توڑ دوں گی سب رسمیں، میں بغاوت کروں گی سب رواجوں سے۔ میں بنوں گی باجی وہ عورت جس کو محبت پاک ہوگی، جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک ہوگی، ہوش، مطلب، جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے، اور یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت تو مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا، اس کو لٹایا اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے یوں محسوس لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت بھرے لہجے میں بڑی ہی تشنگی سے ساتھ پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھائی کے لیے، اس لمحے کے لیے کہ میں ایک مدت تڑپی ہوں۔ اللہ سے ہر سجدے میں نے تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارے جسم کی، تمہارے بدن کی خوشبو تک محسوس کر پا رہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر میری منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ باجی، میں نے اس کو سمجھایا، مجھے تم چاہیے تھے تیمور، صرف تم اور صرف تم۔ میری اور کوئی خواہش نہ تھی کبھی۔ اور خواہشات ویسے بھی تیمور جتنی کم ہوں زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے۔ زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہے باجی، اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کی اہمیت سے ہی میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے، تب تک صبر اور شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کے مسکرائیں گے۔ باجی، میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں۔ میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے باجی، کیونکہ انسان کی خواہش کی کبھی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہے نا جو ہمیشہ بہتر سے بہتر مانگتا ہی رہتا ہے، اور انسان کو اس کی ہرس بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اس کے پیٹ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کے پاس کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے جو چاہیے تھا میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرما دیا ہے۔ تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہیں۔ میں اپنے مقصد کو اپنی زندگی کی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ باجی، یہ میں نے تیمور سے کہا، ضروریات مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہیں، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے بعد بہت خوش ہوں۔ میں اپنی خادمہ کی باتیں سن کر لاجواب ہوگی۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے پاس پیسے چاہے کم ہیں لیکن اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے اور دکھوں سے دور رکھے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔